شام بخیر اور دا بلیک ہول میں خوش آمدید. آج ہمارا موضوع جیسا کہ آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، تھر ایٹ اے کراس روڈس. تو آج ہمارا موضوع ہے تھر، یا ان پرٹیکولر تھر کول پروجیکٹ. اس پروجیکٹ کا سلوگن بڑا انسپائرنگ ہے. اٹ سیز تھر بدلان دو پاکستان. دیٹ مینس تھر ول چینج پاکستان. This slogan seems quite promising for socio-economic uplift of the people living there. لیکن on the contrary جو رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، بہت انوائرمنٹل رائٹس ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور جو سول سوسائٹی ہے، ان کے اس پروجیکٹ کے بارے میں کئی خدشات ہیں، کئی کنسرنز ہیں، کئی ریزرویشنز ہیں اور کئی تجاویز ہیں. اور ہمارا خیال ہے کہ یہ کنسرنز اور ریزرویشنز ایسے نہیں ہیں کہ ان کو نہ سنا جائے یا نظر انداز کر دیا جائے. تو آج کی جو نشست ہے وہ اسی پہ رائے میں ہے کہ ہم سنیں کہ وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور وے فارورڈ وہ کیا تجویز کرتی ہیں، تاکہ ہم بہتر جو ہمارے پالیسی ساز ہیں ان تک ایک بہتر پکچر پیش کر سکیں. وی آر ویری گریٹفل ٹو آر پینلسٹ. میں ان کا مختصر سا تعارف کرواتا جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے بدر عالم صاحب. آپ CEO ہیں آف پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میرے دائیں جانب ڈاکٹر ماجد خان. آپ پروگرام مینیجر ہیں وتھ انڈس کنسورشیم. بائیں جانب ہیں ساجن چارو صاحب. آپ کمیونٹی ریلیشنز اینڈ CSR ایکسپرٹ ہیں، اور CSR سے بنتا ہے جی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسن عباس. ہائیڈرولوجسٹ ہیں، واٹر ریسورسز ایکسپرٹ ہیں. کچھ ہی دن پہلے ان کا واٹر اکانومی بڑا بھرپور سیشن ہوا تھا جو آپ ہمارے YouTube چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. آج کے سیشن کی نظامت، آج کے سیشن کی ماڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہی ہیں فضا قریشی صاحبہ. آپ کلائمیٹ چینج اینڈ انرجی ٹرانزیشن ایکٹیوسٹ ہیں. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. ایک ہی ریمائنڈر ہوتا ہے، ایک ہی ریکویسٹ، اپنے سیل فونز جو ہیں تھوڑی سی زحمت کر کے سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر دیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. حسب روایت گفتگو کے بعد ہاؤس اوپن ہوتا ہے فور Q&A تاکہ آپ لوگوں کی رائے بھی سامنے آ سکے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی گفتگو ہے آپ اس کے اوپر ایک کرٹیکل نقطۂ نظر رکھیں اور آپ اپنے سوالات کے ساتھ اس گفتگو میں، اس مکالمے میں شریک ہوں. لیکن اس کے لیے صرف اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا پہلے، تاکہ آپ کو یہ مائکروفون دے دیا جائے. اس کے بنا اگر آپ بولیں گے تو ہمیں تو آواز سنائی دے دی کہ لیکن آن لائن آڈینس تک آپ کا نقطۂ نظر نہیں پہنچے گا. تو بس اس چیز کا خیال رکھیے گا. اینڈ دیٹس اٹ. ناؤ پلیز ویلکم اور آنریبل پینلسٹ اینڈ لیٹس ڈسکس تھر کول پروجیکٹ. تھینک یو. بہت شکریہ فار دس انٹروڈکشن. اور جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے وہ تھر کے حوالے سے ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تھر ایٹ اے کراس روڈ نیویگیٹنگ تھریٹس اینڈ پراسپیکٹس. تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تھر جو ہے وہ جب ہم تھر کی بات کرتے ہیں تو ایک کلچر، ایک صحرا، ایک سندھ کی تہذیب، ثقافت، تمدن، وہ اس کا ایک گہوارہ ہے. مگر وہاں پر پھر تھر کول کا جو پروجیکٹ آیا ہے تو اس کے حوالے سے اس پر کافی سارے نریٹیوز ہیں. اس پر آج ہم بات چیت کریں گے. تھر کول کی جو فیلڈ ہے وہ 9000 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے، جس میں کہ تقریباً 175 بلین ٹنز لگنائٹ کول پایا جاتا ہے. جو لگنائٹ کول ہے وہ کوئلے کی ایک سافٹر قسم ہوتی ہے جس کی کہ ہیٹنگ ویلیو کم ہوتی ہے اور اس سے کم توانائی پیدا ہوتی ہے. اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ زیادہ مقدار میں جلتا ہے اور مگر جو توانائی اس سے حاصل ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اس لیے کہ جو ہائر گریڈ کے کولز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اینتھراسائٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ہائر گریڈ کے ہوتے ہیں تو وہ کم جلتے ہیں، زیادہ توانائی ہوتی ہے. مگر ہمارے پاس وہ لگنائٹ کی ایک قسم ہے. تھر کول کے جو ذخائر ہیں وہ 1992 میں جو ہے وہ دریافت کیے گئے تھے. چونکہ پاکستان کو توانائی کے بحران کا مسئلہ درپیش ہے اور ہمیں معاشی بحران کا بھی سامنا ہے، تو مہنگے فرنس آئل اور LNG کے مقابلے میں ہم اپنے سستے اور لوکل کوئل کے ذخائر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے توانائی اور بجلی کے بحران سے نمٹنا چاہتے ہیں. اس پروجیکٹ پر جو ہے وہ بہت بڑی نیشنل، ریجنل اور انٹرنیشنل کمپنیاں اور CPEC جیسے میگا پروجیکٹ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. مگر یہ ایک پہلو ہے.
जो सिक्का है उसका दूसरा भी एक पहलू है कि उससे जुड़े जो है वो वहाँ के जो मकामी लोग हैं, ज़मीनें हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, उसके बहुत सारे मसाइल सामने आए हैं। मगर उसके साथ साथ सिर्फ वहाँ के मकामी लोगों के और मकामी एरिया के नहीं, मगर उसका जो असर है वो आगे तक चला जाता है। जिस तरह अभी भी हम सुन रहे हैं, जो ये लाहौर में हम स्मोक का इशू देख रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ जो है वो हम देख रहे होते हैं, तो वो सिर्फ एक खित्ते तक मौजूद नहीं रहते, मगर उसका असर जो है वो पूरी दुनिया तक जो है वो चला जाता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो इसी हवाले से बात करता है कि भाई जो है वो कहीं एक जो है वो एक्टिविटी हो रही है, मगर उसके ज़द में जो है वो सिर्फ वो जगह मुतासिर नहीं होती, मगर बहुत सारे उसके आसपास के जो इलाके हैं, पूरी दुनिया है, वहाँ तक उसका असर जाता है। आज से एग्जैक्ट 5 दिनों के बाद जो है वो आज़रबाईजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी COP29 होने जा रही है, जिसमें ये यूनाइटेड नेशंस की हर साल जो है वो एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कि हर साल सारी दुनिया के ममालिक जो है वो सर जोड़ कर बैठते हैं और वो इस पर गौर व फिक्र करते हैं कि धरती का जो गोला है, अर्थ है, उसका जो दर्जा हरारत है वो 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए, ताकि बनी नो इंसान जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों की तेज़ी से बढ़ती हुई आफतों से कम मुतासिर हो सकें। इस हदफ को पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिस पर दुनिया के तकरीबन सारे ममालिक ने हमारे मुल्क समेत दस्तखत किए हैं और उसकी रोशनी में अपने ममालिक के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, जिनको हम NDCs कहते हैं, उसके अहदाफ 2025 और 2030 तक के लिए तय किए हैं। इन अहदाफ में सबसे जो अहम है वो है कार्बन और मीथेन के इखराज को कम करना। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो है वो रीज़न है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को ये समझा जाता है कि ये ग्रीन हाउस की मेन गैसेस हैं और यही क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा सबब है। और जो कोयला है वो कार्बन और मीथेन का सबसे बड़ा घर समझा जाता है, बल्कि है। तो ना फ़कत कोयले के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होता है, मगर सिर्फ अगर कोल माइनिंग भी हो, जिसको कि हम कान कनी कहते हैं, तो उससे भी जो है वो हर वक्त मीथेन का इखराज होता है। और ये जो दोनों गैसेस हैं ये बहुत ही मुज़र हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक, तकरीबन 53 ममालिक और यूरोपियन यूनियन ने नेट ज़ीरो का गोल जो है वो प्लेज किया है, उसका अज़्म किया है। पिछले दिनों आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि यूके ने अपना आखिरी जो कोल पावर प्लांट था वो भी 2024 के एंड तक बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दिया है। पोर्चुगाल ने 2021 में इससे जान छुड़ा ली और दूसरे भी जो है वो काफ़ी सारे ममालिक इस पर मॉरिटोरियम्स, जिसको कोल मॉरिटोरियम या अज़्म कहा जाता है, वो दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ महीने पहले जो है वो चीन के सदर ने ना फ़कत अपने मुल्क के अंदर मगर दुनिया के दीगर ममालिक में भी किसी भी नए कोल प्रोजेक्ट को फंड ना करने का अज़्म किया था। और अमेरिका ने भी कान कनी की लीज़ेस को अब रोक दिया है। तो जब कोयले की कान कनी हो या इसके प्लांट्स हों तो उसके बेतहाशा जो है वो माहौलियाती मज़र असरात के साथ साथ वहाँ बसने वाले लोगों के समाजी और माशी ज़िंदगियों पर भी बड़े मज़र असरात और गहरे असरात पड़ते हैं। मगर उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि वहाँ का जो पूरा लैंडस्केप है उस इलाके का वो चेंज हो जाता है। डॉक्टर हसन अब्बास आज हमारे साथ हैं, वो इस पर बात करेंगे कि इस एक्टिविटी से कैसे किसी इलाके का लैंडस्केप या पूरा हैबिटाट चेंज हो जाता है। ये मेरे पास जो है वो 2 रिपोर्ट्स हैं।
डॉक्टर साहब के इदारे ने जो है वो पिछले दिनों इनकी लॉन्चिंग भी हुई थी, इस पर बड़ी तफसीली इस पर बात इन रिपोर्ट्स में की गई है, तो इस पर भी मज़ीद बातचीत करेंगे। और आज का जो हमारा पैनल है वो बड़ा डाइवर्सिफाइड पैनल है। हमारे साथ जो है वो ख़ुद थर से कम्युनिटी के लोग जो है वो आए हुए हैं। एक उनके नुमाइंदे साजन चारो साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमें जो है वो कम्युनिटीज़ के मसाइल के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ जो है वो बदर आलम साहब हैं। बदर आलम साहब अलायंस फॉर क्लाइमेट जस्टिस और क्लीन एनर्जी और प्राइड जैसे इदारों के रूहे रवां हैं। ये बड़े अरसे से जो है वो थर में वहाँ के जो लैंड के और पॉलिसीज़ के इश्यूज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टर हसन अब्बास हमारे पैनल पर हैं, जो कि माहौलियात, तवानाई और हाइड्रोलॉजी के जो है वो एक्सपर्ट हैं, वो इन सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे। और डॉक्टर माजिद जो है वो प्रोग्राम मैनेजर हैं इंडस कंसोर्शियम के। इंडस कंसोर्शियम जो है वो 65 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक नेटवर्क है, और वो बड़े अरसे से जो है वो तवानाई और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पर काम कर रहे हैं। तो हम अपने पैनल में बातचीत का जो है वो आगाज़ करते हैं। साजन चारो साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप चूँकि जो है वो थर सिटीज़न फोरम के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, कारपोरेट सेक्टर में आप CSR और एग्जीक्यूटिव रिलेशंस को भी देखते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने थर सिटीज़न फोरम के बारे में भी हमें बताइएगा। और थोड़ा सा जो है ये भी बताइएगा कि ये जो थर कोल माइनिंग से वहाँ के जो लोग हैं उनके रोज़गार पर क्या असरात मुरतब हुए हैं और उसने किस तरह से इसके सोशल फैब्रिक को तब्दील कर दिया है। जी थैंक यू मैडम साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ बाकी पैनलिस्ट और हमारे जो ऑडियंस हैं उनके। और मैं ज़रा थर सिटीज़न फोरम के हवाले से आपको बताएं कि ये जो थर कोल प्रोजेक्ट जैसे ही लॉन्च हुए और उनके जैसे कहते हैं ना कि एक तो अर्थक्वेक आता है, फिर उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो जल्दी वो जो उसके आफ्टर शॉक्स है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कारपोरेट सेक्टर से है और उसमें भी CSR से, तो कम्युनिटी के इश्यूज़ किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए आवाम की तवक्कात होते हैं लेकिन ख़दशात भी होते हैं। तो उसमें हम एक पहले ही रिस्क असेसमेंट कराते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक सोशल स्टडी होती है जिसमें सारे उनके जितने भी ख़दशात हैं उनको जो है ना वो दूर करने के लिए क्या क्या मेजर्स, मिटिगेशन मेजर्स लिए जाते हैं, उनकी तफसीली जो है ना वो ज़िक्र होता है। लेकिन यहाँ जैसा कि जैसे ही ये कंपनियाँ आईं तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है वहाँ पब्लिक हियरिंग, कि भाई जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वहाँ की आवाम की तवक्कात क्या हैं, उनकी उम्मीदें इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता क्या हैं और उनको क्या ख़तरात हैं या जो थ्रेट्स हैं। लेकिन हम आपस में जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग होते थे ये इस पर डिस्कशन करते थे। चूँकि हम कारपोरेट सेक्टर से थे तो हम ज़रा उनको बताते कि ये चीज़ें, लेकिन इन लोगों ने कभी कोई पब्लिक हियरिंग नहीं की। तो फिर वो जो कलेक्टिव इश्यूज़ आए, जब ये काने भी जो है ना, बल्कि पावर प्लांट वो भी फंक्शनल हो गए, तो फिर हम जो वहाँ के कुछ दोस्त से हम ख्याल, उन्होंने मिल के सोचा कि भाई जब हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके भी समझो कि मुँह में ज़बान नहीं है, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी फैसिलिटेटर हैं उन कंपनियों के, लेकिन लोगों के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। तो फिर हमने कहा कि जो हमारे कलेक्टिव थर कोल प्रोजेक्ट की वजह से जो कलेक्टिव इश्यूज़ हैं और कम्युनिटी के हवाले से जो नुकसानात हैं उस पे कोई गुफ्तगू की जाए, कोई लाएअमल जोड़ा जाए। इसलिए हमने थर सिटीज़न फोरम जोड़ा। मैं हमारे दोस्तों को तकलीफ़ दूंगा, हर एक का नाम लूँगा, वो अपना हाथ ऊपर करें कि थर सिटीज़न फोरम का चेयरमैन हमारा उबाय जुनेजो साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारी मैडम उज़मा अबड़ो साहिबा हैं, मेंबर जावेद बजीर साहब हैं, एजाज़ बजीर साहब हैं जो सिंध न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं,
एडवोकेट कुर्बान साहब हैं, यूथ का हमारा फोरम है उसका इम्तियाज़ कुंबर है, GM बजीर साहब हैं। तो हमने वहाँ एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई, फिर उसके मुख्तलिफ फोरम बनाए, लायर्स फोरम बनाए, सहाफ़ियों का फोरम बना हमारा, वुमेन का फोरम बना, यूथ का फोरम बना। फिर उनमें से हमने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई और 9 जनवरी 2023 को हमने ये फोरम बनाया है। उसके बाद हमने वक्तन फ़वक्तन वहाँ थरकोल प्रोजेक्ट के जो नुकसानात हैं उन पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, यहाँ तक कि प्रोविंशियल लेवल पे कराची में सिंध सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ सेक्रेटरी से, मिनिस्टर से, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मिलते रहे, उनको चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया कि भाई ये चीज़ें, लेकिन कुछ भाई उनकी तरफ से तो कोई भी तवज्जो नहीं हुई। लेकिन हमने एक फिर कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसके मेन 3 थीम थे, वहाँ की ज़मीन, थर का पानी और एनवायरनमेंट, क्योंकि ये 3 जो मेन चीज़ें हैं हमारी वो अफेक्ट हो रही हैं। तो उस पर एक नेशनल सतह की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के माहिरीन आए, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग आए जिन्होंने अपनी आराय वहाँ दी और बड़ी अच्छी वो कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई। अभी हमने सोचा कि भाई फिर मरकज़ में यहाँ हमारे दोस्त आए लास्ट ईयर, यहाँ जिस दिन शहबाज शरीफ वहाँ एक और कोल पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो रहा था, उस दिन नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। बाहर तो ये लिखा हुआ कि थर बदली दो पाकिस्तान, यकीनन थर ने तो पाकिस्तान को बदल दिया है। अभी 3 पावर प्लांट वहाँ जो लगे हुए हैं, 2 640 मेगावाट के, एक 1320 का, टोटल 2640 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एक यूनिट भी थर को नहीं दी जा रही। सारा का सारा हाई ट्रांसमिशन लाइन वहाँ से मटियारी तक आती है, वहाँ से जो हमारी नेशनल ग्रिड है उसमें वो सारी बिजली दी जाती है, फैसलाबाद आगे मुल्तान तक यानी पंजाब तक, तो वहाँ के कारखाने और वो तो चल रहे हैं उस बिजली पे, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए के पास बल्ब भी नहीं है। अच्छा। जहाँ ये 3 पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उनके बराबर में 15 फुट में जिस गरीब की झोपड़ी है उसके पास एक बल्ब भी नहीं है रोशनी के लिए, लेकिन उनके पास तो पता नहीं क्या क्या है। तो अच्छा, हमें थोड़ा सा साजन साहब हम आपसे ये भी सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से थर्ड सिटीज़न फोरम का तारुफ भी करवाया और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनका जो काम है, वी रियली अप्रिशिएट। थोड़ा सा ये बताइएगा कि थर्ड कोल पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी वजह से जो लाइवलीहुड या रोज़गार के जो इश्यूज़ हैं वो क्या सामने पेश आए और किस तरह से जो है वो सोशल फैब्रिक चेंज हुआ है? सबसे पहले तो देखें, इंसान जहाँ रहता है उस धरती से जो उसका लगाव होता है, सबसे पहले तो लोगों के पाँव के तले उनकी ज़मीन जो है ना वो खींची गई, क्योंकि थर के लोगों का जो लाइवलीहुड है या सर्वाइवल है वो है चौपाई माल पे, लाइव स्टॉक पे। लाइव स्टॉक डिपेंड करता है कि वहाँ की जो वेजिटेशन है। तो इस प्रोजेक्ट आने से सबसे पहले तो उनकी ज़मीन है जो, हालांकि मैं कारपोरेट सेक्टर का बंदा हूँ, हमेशा ये होता है कि ज़मीनें लीज़ पे ली जाती हैं और उसमें पूरा एक प्लान होता है कि भाई रेंट, आपको ज़ाती ज़मीन अगर आपकी है तो उसकी सालाना कंपनसेशन का चेक दिया जाता है और कोशिश करके उनके फैमिली के कुछ बंदे भी एडजस्ट किए जाते हैं। अगर अनस्किल्ड है तो उस लेबर में, अगर स्किल्ड है तो जो टेक्निकल जॉब है उनमें। लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से लोगों से ज़मीन ख़रीदी गई ज़बरदस्ती के मुख्तियार कार AC के थ्रू। उसमें भी ये है कि काफ़ी लोगों को, क्योंकि फौती खाते का इशू है, किसी के दादे का खाता है तो उसको तो मुआवजा भी नहीं मिला। फिर जब वो ज़मीन उनसे ली गई उसके बाद उस ज़मीन जो पूरी है वो ओपन डिगिंग की वजह से जो उन्होंने रेत के बड़े बड़े टीले बना दिए हैं, उनसे जो हवाएं लगती हैं, डस्ट इमिशन होती है, तो उसमें जो गांव के लोग हैं वो सो भी नहीं सकते। तो मुख्तसरन हम ये कहें कि रोज़गार तो अपनी जगह पे, लेकिन वो लोग कहते हैं कि भाई हमें तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। एग्जैक्टली। और दूसरा
फिर जो उनका लाइवलीहुड है वो है लाइव स्टॉक डिपेंड करता है दरख्तों पे, तो वही डस्ट एमिशन और ऐश वो जो दरख्तों पे पौधों पे पड़ती है वो खाते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ ओके लाइव स्टॉक में आई है और वो हज़ारों की तादाद में जो है ना मर रहे हैं। तो उसके लिए ना फ़कत ये कि इंसानों जो है वो बीमारियों में मुब्तला हुए हैं, मगर जानवर चरंद परंद भी जो मैशियत उससे मुतासिर हुए उनकी हैं। लाइवलीहुड का सोर्स वही है ना। फिर अभी तो इंसानों पे भी जब देखें ना, स्किन डिजीज़ हैं, आई डिजीज़ हैं जी या रेस्पिरेटरी यानी कि सांस की बीमारियां, वो जगह जगह जितने भी गांव हैं सब में लोग आ रहे हैं। बल्कि जो 60 अबोव वाले लोग हैं उनको तो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जो नौजवान है यकीनन उसको थोड़ा देर से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो वो, दूसरा जो वहाँ का ग्राउंड वाटर है वो जो वहाँ निकाल रहे हैं वो बाहर जहाँ फेंक रहे हैं, जैसे गोडाणू का रिजर्वायर है, यहाँ पानी उन्होंने जर को पंक्चर किया हुआ है, निकाल रहे हैं, तो वहाँ अगर ग्राउंड वाटर की लेवल 300 फुट थी तो अब वो 350 पे चली गई है। बहुत और शुक्रिया। जहाँ वो एक मिनट, जहाँ वो पानी गोडाणू में उन्होंने स्टोर किया है वहाँ वो कड़वा और कंटामिनेटेड पानी है, तो वहाँ बिल्कुल मिनरल वाटर जैसा पानी था। वो पानी के कुएँ जो वो सारे कंटामिनेटेड हो गए हैं और उसका जर ग्राउंड वाटर तो बड़ी है लेकिन वो कड़वा हो गया, TDS लेवल उसकी बढ़ गई है, उसमें वो मुख्तलिफ केमिकल आ गए, उसकी वजह से लोगों में बीमारी आ गई। तो उसके लिए कोई सेफ्टी मेजर नहीं है किसी किस्म का, कोई भी यानी को HSE एक बहुत बड़ा मुख्तलिफ इदारों में या कारपोरेट सेक्टर में HSE हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट वो एक है। जैसे कि हमारी अपनी जिस सेक्टर में हम ऑयल एंड गैस में हैं, एक ड्रॉप भी ऑयल का या पेट्रोल का वो भी ज़मीन में हमें अलो नहीं है ताकि वो वहाँ गिरे। लेकिन यहाँ तो आप देखें, और दूसरा ये जो हेवी ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन हो रही है कोल की, तो उस पर एक तो वो ओपन है उस वजह से वो गिर रहा है, दूसरा कम से कम महीने में एक दो इंसिडेंट होते हैं और कैजुअल्टीज़ होती हैं, क्योंकि कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, कोई स्पीड लिमिट या ये चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं। बहुत शुक्रिया साजन साहब, आपसे फिर जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। चूँकि आपने पानी की बात की, हमारे पास जो है वो हाइड्रोलॉजी के, तवानाई के, माहौल के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन अब्बास, आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह से साजन चारों ने जो है वो पानी की बात की, वाटर स्कैरसिटी की बात की, थर का तो ये वैसे ही पहले दिन से जो है वो इशू रहा है, फिर जो है वो गोडानो डैम की भी बात हुई, वाटर डिस्चार्ज की भी बात हुई। आपने अपनी इन रिपोर्ट्स में जो है वो लैंडस्केप चेंज के हवाले से बात की है, तो हम रियली ये समझना चाहेंगे कि कोल माइनिंग से किसी भी एरिया का लैंडस्केप या हैबिटाट कैसे तब्दील हो सकता है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। कोल माइनिंग जो है वो स्पेशली जिस तरीके से ये, जिस मेथडोलॉजी से मैं कहूँगा कि ये थर में कोल माइनिंग हो रही है, इसको कहते हैं ओपन पिट कोल माइनिंग। आपने सुना होगा कोयले की कान जिसके बीच में वो सुरंग बना के जाते हैं, वो अंडरग्राउंड कोल माइनिंग होती है, उसके अगेंस्ट ये ओपन पिट कोल माइनिंग है। इसमें अगर कोयला ज़मीन के रिलेटिवली करीब हो तो आप पूरे के पूरा जो उसके ऊपर लेयर्स हैं, डिफरेंट जियोलॉजिकल लेयर्स हैं, आप वो पूरी की पूरी लेयर्स को रिमूव करते हैं, नीचे कोयले की तह तक पहुंचते हैं और उसको निकालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओपन पिट कोल माइनिंग। इसके अमेरिका में इसके लिए टर्म जो है स्ट्रिप माइनिंग की भी यूज़ होती है, और ये एनवायरमेंटली मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मेथड है किसी भी लैंडस्केप को माइन करने का। ये दुनिया में इस्टेब्लिश चीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम माइनिंग कंपनी के लिए ये सस्ता तरीन मेथड है। अगर कोल सीम जो है उसकी डेप्थ जो है वो सरफेस से 200 से लेके 300 फीट या इससे कम हो, तो वो कहते हैं कि हमें इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। और उसमें जो ये टेक्निकली अपना वो इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि जी कितने क्यूबिक मीटर डर्ट रिमूव करने के बाद कितने क्यूबिक मीटर कोयला हमें मिला। तो वो अगर रेशो 1:15 तक की बन जाए, कुछ इस तरह का इनका है कि 85% रॉक मास है या डेब्रिस का मास है और 15% कोयले का मास है, तो वो कहते हैं जी ये
اکنامکلی فیزیبل ہو گیا ہے. تو یہ اپنی فیزیبلٹیز وغیرہ اس طرح سے نکالتے ہیں. لیکن جو دنیا میں اوپن پٹ کول مائننگ ہو رہی ہے اس پہ فارچونیٹلی مجھے کافی کام کرنے کا موقع ملا. میں نے آسٹریلیا کے نیو ساؤتھ ویلز کے ڈپارٹمنٹ آف انفراسٹرکچر پلاننگ اینڈ نیچرل ریسورسز میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا, اور وہاں پہ میرے جاب ڈسکرپشن میں وہاں پہ ہنٹر ویلی میں کول مائننگ ہو رہی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کول مائننگ بائی دا وے ادھر ہنٹر ویلی میں ہو رہی ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا کول ٹرمینل بھی نیو کاسل میں ہے, جو کہ آسٹریلیا کا شہر نیو کاسل وہاں پہ ہے. 29 ایکٹیو کول مائنز وہاں پہ کام کر رہی ہیں, اور وہ ایریا تقریباً یہ تھر جتنا ہی ہے جس میں 29 مائنز کام کر رہی ہیں. کول مائنز فلپینس میں بھی ہے, کول پاور پلانٹس. یہ میں ان اپنے اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب میں وہاں پہ ہنٹر ویلی میں تھا. تو ہنٹر ویلی کا سائز تقریباً یہ تھر جتنا ہی ہے. 29 ایکٹیو کول مائنس تھی وہاں پہ, اور ہر کول مائن سے 1 یا 2 ٹرین لوڈز آف کول نکلتا تھا ایوری ڈے. تو اٹ واز ناٹ اے ٹریویل ایکٹیویٹی جس پہ مجھے انوالو ہونے کا موقع ملا, اور میکسیمم وہاں پہ انڈر گراؤنڈ مائنز بھی تھیں, لیکن میکسیمم وہاں پہ اوپن پٹ کول مائننگ ہی ہو رہی تھی. تو اس لیے لاسٹ ٹائم بدر صاحب کے ساتھ ہم نے جب یہ رپورٹ کی لانچنگ کی تو ادھر ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کے یہ امپریشن دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کول مائننگ کیا ہوتی ہے, یہ پتہ نہیں کدھر سے واٹر کے ایکسپرٹ اٹھ کے آ گیا اور کول مائننگ پہ بات کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی وہاں پہ ہم یہ چیز نہیں بتا سکے تھے کہ یار ہم جو کول کی بات کر رہے ہیں تو دیر از اے ہیوج ایکسپیرئنس اینڈ پریکٹیکل ورک آن دا کول مائنز. جس ادارے نے یہ رپورٹ لکھی ہے ان کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے, وہ کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہے. تو وہ کافی ہمیں انڈرمائن کر کے چلے گئے, اور انفارچونیٹلی اس سے پہلے کہ ہم ان کی کسی بات کا جواب دیتے وہ اٹھ کے غائب ہو گئے وہاں پہ. تو یہ کچھ تھوڑا سا اس وقت ٹھیک نہیں ہوا تھا, اور بدر صاحب بھی تھے اور کچھ لوگ یہاں پہ ہیں وہ بھی تھے اس میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا وہاں پہ جو کام تھا وہ بیسیکلی کول مائنز کی 2 چیزوں کو دیکھنا تھا. ایک یہ کیونکہ میں گورنمنٹ کی طرف سے کام کر رہا تھا وہاں پہ, آف کورس ود دا بیک گراؤنڈ نالج. ایک چیز میں نے وہاں پہ دیکھنی تھی کہ جو مائننگ کے ریگولیشنز ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں, انوائرمنٹل ریگولیشنز کے نہیں ہو رہے ہیں. دوسری چیز جس چیز کو میں نے ویٹ کرنا ہوتا تھا وہاں پہ وہ تھا پوسٹ مائننگ لینڈسکیپ. دیکھیں آپ نے ایک مائن بنائی ہے, بنانے کے بعد آپ نے اسے کوئلہ نکالا ہے, آپ نے وہ مائن 10 سال چلائی ہے, 20 سال, 30 سال, 50 سال. جب وہ مائن سے کوئلہ نکلنا بند ہو گیا, آپ چلے گئے, آپ پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کا لینڈسکیپ آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب اس میں کیا وہ کوئلے کی پٹ بنتی ہے, اور وہ پٹ جن لوگوں نے مائنز دیکھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ پٹ جو ہے وہ ایک شہر سے بڑی پٹ بنتی ہے. 200-300 میٹر تک وہ نیچے گڑھا بنا ہوتا ہے, اس میں سے جو مٹی نکلتی ہے اس کے پہاڑ جو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی سینڈ چلنی شروع ہو گئی ہے, لوگوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں, جانوروں کو بیماریاں ہو رہی ہیں, اسکن ڈیزیز ہو رہی ہے, سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں. وہ اتنے بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے وہ پورے ماؤنٹینز وہاں پہ لٹرلی اسپوائل پائلز کے بن جاتے ہیں. اس کے لیے جو ٹرم ہم استعمال کریں اسپوائل پائلز کی. اب جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے ہی آپ کی اسپوائل پائل بننی شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے وائل دی مائننگ از گوئنگ آن. اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے یہاں پہ مٹی ڈمپ کی ہے, آپ فوراً اس مٹی کے اوپر سویٹ مٹی ڈالتے ہیں, سویٹ سوائلز, اس کے بیچ میں فرٹیلائزرز ڈالتے ہیں, وہاں پہ آپ پانی لے کے آتے ہیں فرام واٹ ایور دا سورس یو ہیو, اور وہاں پہ آپ پلانٹیشن شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ایک آپ نے اتنی بڑی لوز مٹی کی پہاڑی وہاں پہ کریٹ کی ہے اس کے اوپر ایک بلینکٹ کریٹ ہونا شروع ہو جائے, اور وہ بلینکٹ اس کو کور کرتا جائے. اس کے اوپر آپ نیٹو ویجیٹیشن لگاتے ہیں اور اس طرح کا کام کرتے ہیں. بٹ دس از ناٹ اے چیپ تھنگ ٹو ڈو, اس پہ پیسہ لگتا ہے. اور وہاں پہ آسٹریلیا میں اس وقت تھا کہ پر ہیکٹیئر یا پر ایکڑ, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد آ رہی, لیکن اٹ واز لائک $3,000 to $6,000 پر ہیکٹر وہ اس کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. یہ چیز کہنے کو تو جب آپ ان کے ایگزیکٹو سے ملتے ہیں مائنز کے تو کہتے ہیں جی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز, ہمارا ہر کام انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز پہ ہو رہا ہے, لیکن نن آف دیز بیسٹ پریکٹسز از بینگ پریکٹسڈ ان تھر کول. اور جو وہاں کی کمیونٹی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ان کو
کیا مسائل کا سامنا ہے. ان کمیونٹی کو نہیں بتایا گیا کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کیا ہے. لیکن جب آپ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کے ساتھ ان کی پریکٹسز کو دیکھتے ہیں تو دے آر فار 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 اوے فرام دیٹ. اور اس میں بیسیکلی میں اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کر دوں, ویری ویری امپورٹنٹ. آپ نے اکانومی دیکھنی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی اکنامک آؤٹ پٹ کیا ہے, کیا وہ اوور آل ملک کو فائدہ دے رہی ہے, کیا ان لوگوں کو بیمار کر کے, کمیونٹی کو بیمار کر کے آپ کے ملک کو اکنامیکلی فائدہ ہو رہا ہے, کیا آپ کا یہ پورا کا پورا پروجیکٹ ملک کے لیے پروفٹ کریٹ کر رہا ہے. بات یہ ہوئی, آپ نے بتایا کہ 1992 میں تھر کا کول ڈسکور ہوا تھا, آج 2024 آگے ابھی تک وہاں پہ سولر انرجی ڈسکور نہیں ہوئی. اس پہ بھی کوئی ریسرچ کریں, کوئی ایکسپرٹس بلائیں دنیا سے, وہ دیکھیں کہ جی ادھر سولر انرجی بھی ہے کہ نہیں ہے. اس وقت دنیا میں سولر انرجی کا 1 واٹ انسٹال کرنے کی جو کاسٹ ہے دیٹ از انڈر 2 سینٹس, 50 روپے سے کم ہے پاکستانی. لوگوں نے گھروں کے بیچ میں سولر پینل لگائے ہوئے ہیں, سب کچھ کیا ہوا ہے. وہ ریڈی والا جو سولر پینل اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل کی بیٹری, سولر پلس سٹوریج کا سولوشن بنا کے 24 گھنٹے جو ہے وہ بجلی حاصل کرتا ہے, اس کو تو 50 روپے سے کم کا واٹ پڑتا ہے. آپ کا ایکسپرٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں سولر بہت مہنگا ہو گیا, ہر کسی نے گھر پہ سولر. بھائی دنیا چینج ہو رہی ہے, دنیا اب آپ یہ جو اتنی مہنگی بجلی وہاں پہ بنا رہے ہیں اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے حساب سے جو وہاں پہ اویلیبل پوٹینشیل ہے آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. اور یہ اوور آل جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کا بھی نقصان ہے, بسائڈ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے کہ جی ہم گرین ہاؤس گیسز کو کم کریں, سارا کچھ کریں. تو دیر آر سو مینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو دیٹ. Thank you very much for these wonderful your interventions, Dr. حسن. اور بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں اس میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی پروجیکٹ آپ نے کھڑا کر دیا, مگر یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو اور بلکہ پورے ملک کی اکانومی کو کس طرح سے بوسٹ کر رہا ہے. تو وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسز اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بدر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ جو ہے وہ ACJCE اور پرائڈ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. آپ کافی عرصے سے جو ہے وہ تھر کول پر کام کر رہے ہیں. وہاں کے جو لینڈ کے ایشوز ہیں, لینڈ رائٹس کے ایشوز ہیں, اس کی پالیسیز پر, تو آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں ہم جاننا چاہیں گے, مگر چونکہ وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم تو تھوڑا سا مختصراً. صحیح بات ہے, یہ مختصر ہی رکھیں گے اس کو. یہ کہانی بہت لمبی ہے ویسے, لیکن ظاہر ہے یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ ہم ساری باتوں کی تفصیل پہ جائیں. 2-3 چیزیں صرف ہائی لائٹ کرنے والی ہیں. لینڈ کے حوالے سے اسی کو فوکس رکھتے ہیں. اب دیکھیں جیسے ہمارے دوست نے, ساجن صاحب نے کہا کہ زمین لیز پہ پروجیکٹس کے لیے لی جاتی ہے, اور اس لیے لیز پہ لی جاتی ہے کہ ہر پروجیکٹ کا ایک لائف سائیکل ہے. اگر آپ کوئلے کی کان کی کھدائی شروع کر دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اس کان کے اندر کوئلہ ختم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے اب وہ کان جو ہے وہ آپ کو بند کرنی ہے, اور کسی نہ کسی طرح سے آپ نے اس زمین کو دوبارہ استعمال میں لے کے آنا ہے. تو جو زمین خرید لی ہے اس کمپنی نے, سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی نے یا سندھ سائنو سندھ ریسورس لمیٹڈ نے, وہ 30 سال کے بعد جب کان بند ہو جائے گی تو وہ لوگوں کو واپس تو نہیں ملے گی. تو تھر کی زمین کے مالک بن جائیں گے سیٹھ جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا سیٹھ جو چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا سیٹھ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی ان کو کہیں بھی ان کا مقام ہو. تو اور وہ تھوڑی چھوٹی موٹی زمین نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو سندھ کول فیلڈ بلاک 2 کی جو مائن ہے, اس کو اگر اس کا سارا ایریا جب وہ کور ہو جائے گا تو وہ 100 اسکوائر کلومیٹر ہے. 100 اسکوائر کلومیٹر کے اندر وہ مائن بنے گی, اور 100 اسکوائر کلومیٹر آپ دیکھیں کتنا بڑا علاقہ ہوگا کہ جس کی ساری جو ملکیت ہے وہ لوگوں سے چلی جائے گی. ابھی اس تھر کے اندر 2 کول مائنز اس وقت آپریٹیو ہیں, ایک جیسے میں نے کہا بلاک 2 میں, اور دوسری بلاک 1 میں. بلاک 1 کی جو مائن ہے وہ جب فلی آپریٹ کرے گی تو وہ 105 اسکوائر کلومیٹر پہ جائے گی. اور اگر تھر کے 13 بلاکس ہیں ٹوٹل جن کے اندر کوئلہ پایا جاتا ہے, ان ساروں کے اندر آپ دیکھیں گے
تو وہ 9,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ کھود جائے گا اور اس کے اندر مائننگ ہو جائے گی, اور اس 9,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کا جو امپیکٹ ہے وہ باقی کا جو 10,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا رہ جائے گا تھر کا, اس کے اوپر بھی آ جائے گا. تو تھر کی پوری زمین ایٹ سٹیک ہے, اور صرف اس جنریشن کے لیے نہیں ہے جو ساجن صاحب کی جنریشن ہے یا نور باجیر صاحب کی جنریشن ہے, یہ تو چراغ آخر شب ہیں, انہوں نے ابھی تھوڑی دیر بعد بجھ جانا ہے. جو آگے جنریشنز آئیں گی وہ بھی 30-50 سال تک اس زمین کو کبھی واپس نہیں لے سکیں. تو یہ زمین کا المیہ وہاں بہت بڑا ہے. ایک اور اس کی میں مثال دیتا ہوں, نیو سہری درس, جس کو ایک ماڈل ویلیج کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. وہ ایک گاؤں تھا جو کول مائن جو بلاک 2 میں بنی ہے اس کی زد میں آ گیا, تو انہوں نے اس کو کہا جی ہم اس کو ڈسپلیس کر رہے ہیں, تو ہم اس کو بالکل ایسی جگہ پہ ری سیٹل کریں گے کہ بہترین مکان بنا کے دیں گے. وہ شمس الدین شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پختہ مکان بنا کے دیے اور ان کے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ماڈرن لیونگ کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اب اس گاؤں کو دوبارہ اٹھانے کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ مطلب یہ کہ اب تھر کے لوگوں کی زمین ساری کی ساری ہی ان کی نہیں رہی. جب مرضی چاہیں گے آپ جو مرضی لینڈ ایکوائر کر لیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ آپ اٹھ جاؤ, کیونکہ آپ کے اوپر یا تو جو کان ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یا آپ نے کوئی اور ادھر پاور پلانٹ لگانا ہے. اب آپ اسی سہری درس کو دیکھیں تو اس کے ایسٹ سائڈ کے اوپر مائن ہے بہت بڑی, اور اس کے ویسٹ سائڈ کے اوپر شنگھائی الیکٹرک کا پاور پلانٹ ہے. تو کوئی جگہ ان کے لیے امان کی بچی نہیں ہے تھریوں کے لیے. آپ اس کو بھلے کہتے رہیں کہ تھر بدلیندو پاکستان, مگر تھر کے اپنے لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے فار دا ورس, بری ہو گئی ہے پہلے سے. اور جیسے ساجن صاحب نے کہا کہ شنگھائی الیکٹرک جو ہے اس کے بالکل باؤنڈری کے پاس وہاں پہ بھیل برادری کی جھونپڑی ہیں, ان کے اندر بجلی نہیں ہے, اور وہ 1300 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے پورے پاکستان کو فراہم کر رہے ہیں. Thank you very much, Badr Sahab, for these your ground level experiences وہاں پر جو آپ نے دیکھا. اور یہ نیو سہری درس کی جو آپ نے بات کی, تو شاید کچھ دنوں پہلے جو ہے یہ بھی رپورٹ ہوا تھا کہ وہاں پر جو گھر بنائے گئے تھے اب وہ کافی ڈیٹیریوریٹڈ کنڈیشن میں ہیں اور کافی ایشو ہے وہاں پر. ڈاکٹر ماجد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. انڈس کنسورشیم جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے جسٹ انرجی ٹرانزیشن پر کام کر رہا ہے. آپ جو ہے وہ رینیوبلس کے ایکسپرٹ ہیں, تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسی تھر کے اندر جو کہ تھر کا صحرا ہے, تو کیا کوئلے کا جو کالی توانائی ہے, کیا اس کے مقابلے میں جو سورج کی اجلی توانائی ہے اس کا بھی کچھ پوٹینشل ہے؟ کیا اس کو اس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو فضا, بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے آپ کا, بہت پرٹیننٹ کویسچن ہے آپ کا. بٹ بیفور آئی گیٹ ان ٹو دیٹ, میں 2-3 فیکٹس ابھی پڑھے تھے آنے سے پہلے, تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر. تھر دنیا کا 18واں سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے, دنیا کا واحد فرٹائل ڈیزرٹ ہے, اور دنیا کا سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ ڈیزرٹ ہے. وہ ڈینسلی پاپولیٹڈ اس لیے ہے کہ وہاں پہ نیوٹریشس زمین ہے. کیا یہ زمین نیوٹریشس رہے گی ان کول مائنس کے ساتھ, وہ کویسچن ہے. اس کے علاوہ کچھ اور جو فیکٹس تھے اس میں یہ 30% دنیا کی ایمیشن CO2 کی یہ کول کی وجہ سے ہے, اور 80% یہی ایمیشن یہ گلوبل ساؤتھ, یہ پاکستان, انڈیا, اس ریجن میں یہ 80% ہو جاتا ہے ایمیشنز کا پورشن. اب آپ کا جہاں پہ کویسچن آتا ہے کہ کیا ہم کوئلے کی بجائے سولر یا VRE جس میں سولر اور ونڈ کو ہم یوز کر سکتے ہیں, اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج سے کوئی 2000 سے پہلے جو ٹرم یوز ہوتی تھی ڈیولپمنٹ کی ٹرم یوز ہوتی تھی. 1800 جب انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوئی اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ یہ تھا ہم کوئلہ جلائیں گے, ہماری انڈسٹری چلے گی اور دھواں نکلے گا تو انڈسٹری چل رہی ہے. یہ آپ کی ڈیولپمنٹ کی نشانی تھی, بڑی بلڈنگز ہوں گی, کھلی روڈز ہوں گی. لیکن جیسے جیسے اس دھوئیں کی وجہ سے آپ کے کلائمیٹ کے امپیکٹس آنا شروع ہوئے تو یو ریئلائز کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اس کا ہمیں نقصان زیادہ ہو رہا ہے ان دا لانگ ٹرم. تو پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات شروع ہوئی. اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ یس ہمارے لوگوں کے حالات بہتر ہوں لیکن ہماری انوائرمنٹ بھی پروٹیکٹ ہو ساتھ. کیا ہم کوئلے کو یوز کر کے یہ انوائرمنٹ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو سمپل آنسر ہے نہیں.
پھر کویسچن آتا ہے کہ گورنمنٹ کیوں اتنی کوشش کر رہی ہے کہ کوئلے کو استعمال کریں. گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو میں سارے کا سارا پاکستان کا کوئلہ مور اور لیس ایک لوکیشن میں, انہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ نہیں جانا پڑتا, اور وہ ادھر ہی کوئلہ نکال لیں گے, ادھر سے پیسہ بنائیں گے, اینڈ دیٹ از اٹ. اس کے ڈرا بیکس پہ ابھی آتے ہیں. کیا اس کے فلپ سائڈ پہ آپ اسی لوکیشن پہ سولر پینلز لگانا شروع ہوں, کیا یہ پاسبل ہے؟ یس. ابھی رفلی پاکستان میں پچھلے 8 مہینوں میں 17 گیگا واٹ یا 17,000 میگا واٹ کے صرف سولر پینل چائنا سے امپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان کی ٹوٹل انسٹال کیپیسٹی 40-42 ہزار میگا واٹ ہے. تھر میں, صرف تھر میں آپ لوگ سولر اراؤنڈ 2 سے 2.5 گیگا واٹس آپ صرف تھر میں پروڈیوس کر سکتے ہیں, جس میں آپ کو لوگوں کے لینڈ گریب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, جیسے مینشن کیا گیا. اس سے واٹر کنٹیمنیشن نہیں ہوگی جو کہ تھر کول مائننگ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس سے انوائرمنٹل ایئر پولوشن نہیں ہوگی. اور اس سے ایک اور اس کی سائڈ پہ آپ ونڈ پاور کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب ونڈ کا پوٹینشیل سندھ میں ایز اے ہول, جمپیر کوریڈور ان پرٹیکولر, اور تھر ٹو این ایکسٹینڈیڈ ریجن آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب اس کوریڈور کا ایٹ لیسٹ جو آپ کے پاس پوٹینشیل ہے دیٹ از اراؤنڈ 50,000 میگا واٹس, جس میں سے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اراؤنڈ 25 سے 30,000 میگا واٹس. اور ٹوٹل آپ کا جو لینڈ یوز ہوتا ہے فار سنگل ونڈ ٹربائن, یا آپ 100 اسکوائر کلومیٹر اگر ہم کمپیئر کریں جو تھر مائن کے کیس میں آپ ایریا یوز کر رہے ہیں, وہ لیس دین 2% آف دا لینڈ یوز ہوگا ونڈ ٹربائنس لگانے کے لیے, اور باقی سارا لینڈ کین بی ان چینجڈ, جہاں پہ آپ گریزنگ کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ پلانٹیشن کر سکتے ہیں. اب اسی پہ اگر میں آتا ہوں, پاکستان کے کیس میں پاکستان نے اس آئیڈیا کو دیکھا کہ کول ہے, کول ہم یوز کرتے ہیں, بٹ پاکستان 20 سے 25 سال بہت لیٹ ہے اس پارٹی میں, جو ہے نا کول کی پارٹی, جسے کسی ٹائم پہ بلیک گولڈ بھی کہا جاتا تھا کہ کوئلہ نکلا ہے, چلو جی پیسہ ہی پیسہ ہے. یو آر 20 years too late. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کوئلہ ختم کر رہی ہے. اب اگلے سال سے یا 2026 سے کوئلے, جس ملک کے گریڈ میں کوئلے کا یوز زیادہ ہے اس پہ ایکسپورٹس پہ ٹیکس لگے گا. 4 آپ کی پاکستان میں انڈسٹریز رہ گئی ہیں, انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے انڈین مارکیٹ کے ساتھ, بنگلہ دیش کی مارکیٹ کے ساتھ, سری لنکا کی مارکیٹ کے ساتھ. اور جب آپ مارکیٹ میں فار ایگزامپل انڈیا سے شرٹ بنتی ہے 2 روپے میں, پاکستان سے بنتی ہے 2 روپے میں, پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں کوالٹی کو. جب آپ ایک ہی کوالٹی کا پروڈکٹ پریزنٹ کریں گے دنیا کو, لیکن آپ پہ ٹیکس لگ گیا ہے آپ کی ایکسپورٹس کے اوپر, تو آپ کی چیز مہنگی ہو جائے گی, تو یو ول ناٹ گیٹ بائرز, اور آپ کی انڈسٹری ڈکلائن کرے گی. آپ کے لوگ جن کے پاس تھوڑے سے لوگوں کے پاس جابس ہیں, دے ول لوز جابز ایز ویل. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا کہ جو 2022 کا ہمارا فلڈ آیا, اور اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر کوپ میں اپنا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا بہت بڑا اور اہم کیس جو ہے وہ پلیڈ کیا تھا. تو وہ جو سارے فنڈس ہیں, اف وی آر ویری مچ ایکٹیو ان ٹو دا کول, تو یہ سارے فنڈس اور گرانٹس جو ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے زمرے میں آتی ہیں, دیز آر کنڈیشن ٹو دا کول. ایگزیکٹلی, تھینک یو. پاکستان کا گلوبلی اگر آپ دیکھیں گے نا, جو بھی پاکستان سے جاتے ہیں ان کی 2 بنی بنائی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ہم وکٹمز ہیں کلائمیٹ چینج کے, ہمارے ایمیشنز آر لیس دین 1% آف گلوبل ایمیشنز, اس لیے آپ ہمیں پیسے دیں جو ہمیں لاس ہوا ہے. جب آپ کوئلے کا یوز بڑھائی جائیں گے, پھر آپ یہ کہہ نہیں سکتے وی آر لیس دین 1% آف دا گلوبل ایمیشنز. پھر وہ کہیں گے اچھا آپ کا 1% سے زیادہ ہے, تو کیا آپ کا ٹرینڈ کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہمارا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. تو آپ کے پاس پھر نیریٹو کوئی نہیں رہتا ٹو پریزنٹ ٹو دا ورلڈ. اب لاسٹلی اگر میں سلائٹلی این ڈی سیز کے اوپر, این ڈی سیز بیسکلی جو فضا نے ارلیئر مینشن کیا تھا, 5 سالہ پلان
ہر 5 سال میں گورنمنٹ پلان بناتی ہے. پہلا پلان بنایا تھا 2025 تک, اگلا پلان جو ابھی چل رہا ہے وہ 2030 تک تھا. اس پلان میں کچھ پاکستان نے پرٹیکولرلی کول کے اراؤنڈ اناؤنسمنٹس کی تھیں یا گلوبلی اناؤنس کیا تھا. فرسٹلی پاکستان نے کہا تھا جی ہم اپنی ایمیشنز 50% کم کریں گے. یہ پاکستان کا آفیشیل پلیج ہے UN میں. کول یوز کر کے آپ یہ کر نہیں سکتے, پاسبل نہیں ہے. سیکنڈ آپ نے کہا تھا جی کہ ہم نئے کول پلانٹس نہیں لگائیں گے اور کسی حالت میں ہم امپورٹڈ کول نہیں استعمال کریں گے. اس کا یہ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے انٹرسٹنگ لینگویج یوز کی کہ امپورٹڈ کول نہیں یوز کریں گے. دیٹ مینز انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں ہم لوکل کول یوز کریں گے, جس کا مطلب ہے آپ پاکستان بیس کول جو کہ زیادہ پولوٹنگ ہے وہ آپ استعمال کریں گے تو ایٹ نو وے کہ آپ اپنے 50% کاربن ریڈکشن اچیو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اور سارے پینلسٹ کا بہت شکریہ. بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ فائنڈنگس اور آپ نے اپنے مشاہدات تجربات جو ہے وہ شیئر کیے. اب جو ہے ویری کوئکلی ہم فلور اوپن کرتے ہیں. تھر سے ہمارے بہت سارے دوست آئے ہوئے ہیں اور یہاں کی سول سوسائٹی بھی موجود ہے. تو آپ کا کوئی بھی سوال یا آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں مگر ویری بریفلی, جی یہاں بھائی کو جو ہے وہ مائک دیجیے گا. ہماری بہن بھی آئی ہوئی ہیں تو تھر کوئلے کے حوالے سے جو وہاں کی خواتین کے ایشوز ہیں وہ بھی ہم آپ سے ضرور حدیث سننا چاہیں گے ویری بریفلی. جی. امتیاز نور کنبر, تھر سٹیزن فورم سے میرا تعلق ہے اور تھر سٹیزن فورم میں ہمارا ایک یوتھ کا جو گروپ ہے اس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. وہاں پر تھر بدلے گا پاکستان والی بات اس حد تک ہے کہ تھر نے تو پاکستان کو بدلا لیکن تھر کو کون بدلے گا. تھر واسٹ کنڈیشن میں بدلا ضرور ہے. تھر پارکر جہاں پر زرخیز ریگستان تھا اور پہلے بارشیں ہوتی تھیں اور وہاں کے لوگوں کا جو سروائیول ہے وہ لائیولیہوڈ اور ایگریکلچر پر تھا, وہ بہت افیکٹ ہوا ہے. وہاں پر ابھی بارشیں وقت پر نہیں پڑتی ہیں. اوور آل تھر پارکر میں جہاں پر کول نکل رہا ہے وہاں پر نہیں, باقی علاقوں میں بھی بارش کم پڑتی ہے, قحط سالی ہوتی ہے اور قحط سالی کی وجہ سے وہاں پر جو لوگوں کی مال مویشی ہے وہ بھی مر رہی ہے. مطلب کہ تھر پارک اوور آل تھر پارکر میں ابھی 13 بلاکس تو باقی ابھی شروع ہونے ہیں, لیکن اس ایک بلاک کا وہاں پر اتنا برا اثر ہوا ہے ہماری زندگیوں پر, ہماری لائفز پر, لائیولیہوڈس پر, کہ پورا تھر پارکر اس تباہی کے زد میں آ چکا ہے. کلائمیٹ چینج کی جہاں تک بات باقی گلوب کی ہم تو کر رہے ہیں, لیکن تھر پارکر میں تھر کول کی وجہ سے جس طرح کلائمیٹ چینج ہوا ہے, ابھی بھی آپ وہاں جائیں تو دن میں آپ کو اتنی زیادہ تپش اور گرمی محسوس ہوگی. اور جو وہاں کے علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کی جو ہیلتھ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈفرینٹ وائرل ڈیزیزز جو ہیں ان کی ضد میں ہیں. نہ صرف آدمی بلکہ وہاں پر جو جانور ہیں وہ بھی مختلف بیماریوں سے مر رہے ہیں. پانی کے حوالے سے حسن عباس صاحب یہاں موجود ہیں اور ابھی حال ہی میں ہم نے تھر سٹیزن فورم کے پلیٹ فارم سے وہاں کے یوتھ کے لیے ایک ریسرچ ایکسپو یہ رکھا تھا وہاں کے گاؤں کا اور کیا افیکٹس ہوئے ہیں, تو ہم نے وہاں پر ان گاؤں میں جانا ہوا. جو پانی نکلتا ہے ایک تو لینڈ کا بھی اس میں ایشو آتا ہے کہ لوگوں کی زمینیں اس زد میں آ رہی ہیں, اس طرح سے پانی اس کو چھوڑا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گھر, ان کے چراگاہ, ان کی زمینیں اس کی زد میں آ رہی ہیں. لیکن جہاں سے اس پانی کا گزر ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب حسن عباس صاحب, وہاں جو درخت ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جل چکے ہیں. اس طرح سے وہاں ان درختوں کی کنڈیشن ہو چکی ہے. اور وہ جب مال مویشی کوئی چیزیں کھاتا ہے, جیسے تھر پارکر میں ایک کنڈی کا درخت ہے, کنڈی جو ونجیں کیا سمجھنا ہوں, تو وہ ایسا درخت ہے کہ اگر قحط سالی بھی آ جائے پھر بھی جانوروں کے لیے اس میں چراگاہ کے لیے چیزیں ملتی ہیں. ابھی وہاں پر ہم نے جب اپنی آنکھوں سے کنڈی کی حالت دیکھی ڈاکٹر صاحب, وہ پانی جہاں سے گزر رہا ہے وہ کنڈی اس طرح سے ختم ہو گئی ہے, اس طرح سے جل گئی ہے جیسے کہ اس کو نیچے سے آگ لگا کے جلایا ہوا ہو. تو یہ کیا مسئلہ ہے. اور ایک پانی دوسرا جو وہاں پر پینے کا پانی برابر کے گاؤں گوٹھوں میں تھا وہ بھی کڑوا ہو چکا ہے, پانی کی سطح اوپر آ چکی ہے. اوور آل تھر پارکر میں تھر کول کی جو تباہ کاریاں ہیں اس بہت انہوں نے ہمیں افیکٹ کیا ہے, وہاں پر ہماری زندگی پر بہت جو ہے اثر ہوا ہے. اور تیسری بات زمین کی بات کریں, یہاں پر زمین کے حوالے سے بھی جیسا کہ وہاں پر ہم نے ایک گاؤں دیکھا تلوائیو, وہاں پر ہمارا وزٹ ہوا, تو ان لوگوں نے رات کو وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے گھروں کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے.
कोई उनसे कंपनसेशन वाली बात या उनके उन मिल्कियतों वाली बात नहीं हो रही है, उनके चरागाह ख़त्म हो रहे हैं, उनकी गौचर तबाह हो रही है। लेकिन जहाँ जो रह रहे हैं तलवाइयों गांव में, वहाँ हमने देखा कि रात उन लोगों ने कहा कि रात को हम सोते हैं तो सुबह हमारे घरों पर मिट्टी डाली जाती है। ये भी नहीं देखा जाता है कि किस तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं या क्या रह रहे हैं। हम जब वहाँ गाँव में एंटर हुए तो पूरा गाँव क्राउड की तरह जमा हो चुका, और उन्होंने कहा कि हम मर रहे हैं, हमें बचाएं, इस तरह से बचाएं कि हमें जीने का हक दें। बहुत शुक्रिया। ये थरकोल का जो इम्पैक्ट है इस तरह से थरपारकर पर पड़ा है। बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग। जी, कोई और साथी? मेरी गुजारिश होगी कि बहुत मुख्तसर जो है अपनी इंटरवेंशंस को रखें। सनाउल्लाह मंगी, जॉइंट सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीजन। मेरे एक कमेंट होगा और एक क्वेश्चन होगा। कमेंट ये है कि ये जो टॉपिक है थर एट क्रॉस रोड, इसको थ्रेट्स एंड प्रॉस्पेक्ट की तो कोई पैनलिस्ट ने बात नहीं की, तो इसलिए इसको थ्रेट्स एंड थ्रेट्स ही रखना चाहिए टॉपिक को। और दूसरा ये है कि अच्छा, ये बिजली जो आसमानी बिजली, ये बिजली प्रोड्यूस तो हो रही है, जो मेगावाट्स और गीगावाट्स ये बात कर रहे थे चानन साहब, आसमानी बिजली को कंट्रोल करने के लिए या उससे कि ये जो कोल माइनिंग हो रही है उसका इम्पेक्ट 3 इयर्स की डेटा निकाली जाए तो वो ज़्यादा अफेक्ट हुई है, इस पर थोड़ी लाइट शेड करें। हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे। जी बदर साहब, बिल्कुल। ये जो थर लाइटनिंग है जी, इसका अगर आप थर के अंदर जाएंगे, ये थर के दोस्त बैठे हुए हैं, कोई गुफ्तगू भी इस वक्त थर के ऊपर हो रही है तो लाइटनिंग का जिक्र ज़रूर आएगा, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा इशू है जो मॉडर्न ज़माने का, इस कंटेम्प्रेरी ज़माने का इशू है, पुराना इशू नहीं है। अगर थर में इतनी ही लाइटनिंग हो रही होती तो थर की जब भी कोई भी बात होती, आज से 25 साल पहले भी, तो कहते यार थर में बहुत लाइटनिंग होती है, ठट्टा बदीन में नहीं होती इतनी। तो इसका मतलब है ये इशू किसी ना किसी तरह लिंक्ड ज़रूर है कोयले की कानों के साथ। अब साइंटिफिक एविडेंस उसकी अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। कोरिलेशनल जो एक हो सकता है कोई, उसका ज़रूर लोग, ऑस्ट्रेलिया में भी इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं, अमेरिका में भी हुई हैं, जहाँ पे कोल माइनिंग बढ़ी है वहाँ पे लाइटनिंग भी बढ़ी है। मगर क्या कोल माइनिंग उसकी वजह है, ये अभी तक साइंस पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं कर सकी। मगर उससे जो बात आगे की है ना, वो ये है कि यही प्रॉब्लम है इस वक्त पूरे की पूरे पॉलिसी का, कि वो कहते हैं जी कि ये 12-13 गांव हैं थर के, 30-40 हज़ार लोग मैक्सिमम रहते होंगे, 15 लाख आबादी है, 1.5 मिलियन या 1.6 मिलियन थर की आबादी है। इसमें आप 50,000 लोगों का मसला लेके आ गए हमारे पास, और ये 19,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इसमें से क्या हुआ कि ये कोई 200-250-300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे थर कोल आ गया, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि पूरे थर की इकोलॉजी इससे शदीद मुतासर हो रही है। जहाँ पे ब्लॉक 2 की माइनिंग होती है उससे 70 किलोमीटर दूर गुराणों का इलाका है, 70 किलोमीटर, विच इज़ अ ह्यूज डिस्टेंस। और गुराणों सारे का सारा मुतासर है, क्योंकि वेस्ट का जो माइन का वेस्ट वाटर है वो गुराणों के पास डंप किया जा रहा है। अब उससे भी आगे 20 किलोमीटर और आगे गाँव है दुक्कड़ चो, वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो यानी ये थर कोल की 2 माइंस अभी चल रही हैं, और उसका इम्पैक्ट ये है कि उस कोल माइन से 25 किलोमीटर दूर के गांव में भी बिजली गिरती है तो 7-8 लोग यकदम ही मर जाते हैं, और उससे 70 किलोमीटर दूर 50 कुएँ जो हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। अगर थर के 13 ब्लॉक आप शुरू कर दें माइनिंग करना और सबके अंदर माइनिंग हो जाए, तो आप यकीन माने फिर सिर्फ थर नहीं, उमरकोट भी नहीं बचेगा, मीरपुर ख़ास भी नहीं बचेगा, ठट्टा बदीन भी नहीं बचेंगे। यही हालात होंगे वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच बदर साहब। और जो आपने प्रॉस्पेक्ट्स की बात की, इनफैक्ट चूँकि हम जो है वो सॉल्यूशंस पर और वे फॉरवर्ड पर भी बात कर रहे हैं, और डॉक्टर माजिद ने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के पोटेंशियल और प्रॉस्पेक्ट्स पर बात की, तो इसी हवाले से हमने इसका जो टाइटल ये रखा था। कोई और साथी? जी, एजाज़ बजीर मेरा नाम है, मैं थर सिटीज़न फोरम एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका मेंबर हूँ। बात यह है कि यहाँ बातें तो हुई, लेकिन एक बात यह है कि जब रोज़गार की बात होती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि थर बदल रहा है पाकिस्तान को और थर के लोगों को रोज़गार दिया गया है। डंपर ड्राइवर की जहाँ बात आती है, क्योंकि यहाँ से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कहीं से ये साफ़ ही लेके जाके उधर ये कंपनियाँ दिखा देती हैं 15 कोई ड्राइवर हैं, डंपर ड्राइवर, वो भी ट्रेंड नहीं है इतने, लेकिन ख़वातीन डंपर ड्राइवर, खुद भी मिलकर आई हूं उनसे। तो वो मॉडल दिखाया जाता है। उसके अलावा
اور جو تھر کے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی روزگار ابھی تک نہیں ہے. لیبر کا کام ہے, خالی اس کو ہاتھ میں لکڑا دے دیا ہے, جھنڈی دے دی ہے, جو گاڑی آنی ہے اس گاڑی کو کراس کرانا ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی ہے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ تھر کا کوئلہ جو ہے وہ نکل رہا ہے اور پاکستان کو بدلا رہا ہے اور ہمیں تھر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, لیکن بات رائلٹی کی آتی ہے, پالیسی کی آتی ہے, وہاں کوئی پالیسی بنی نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رائلٹی ہمیں تھر والوں کو, ایک تو بات یہ ہے کہ تھر فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے. تھر فاؤنڈیشن کا جو چیئرمین ہے, چیئرپرسن, وہ سمجھو کہ سندھ حکومت خود ہے. کوئی بھی منسٹر انرجی آ جاتا ہے وہ چیئرپرسن بن جاتا ہے. مقامی منتخب نمائندے جو ہیں وہ ابھی شامل ہوئے ہیں. اور تھر کے لوگوں کو, سول سوسائٹی کو, تھر کے میڈیا کو, تھر کے بار کونسل کو, کسی کو شامل نہیں کیا گیا ہے. لیکن لوگوں کو روزانہ کے بنیاد پہ تھریڈ ہیں. جیسے کہ ابھی 105 کلومیٹر ریلوے ٹریک جو ہے وہ ابھی بننا شروع ہوگا, کیونکہ اب لائننگ ہو گئی ہے. اس کا بھی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اب 2025 کو کہا جا رہا ہے کہ جو پیپر ورک آئے ان میں کو مکمل کرنا ہے. لیکن ابھی تک اس کا کام شروع ہو گیا ہے, لیکن کوئی بھی لوگوں کے پاس یہ کمپنیاں گئی نہیں ہیں, کوئی بھی ٹھیکیدار گیا نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو ایسا کر کے ڈرا دیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جا کے بات کریں اور کسی سے, کسی سندھ حکومت سے نہیں کریں, وفاقی سرکار سے نہیں کریں, اور کسی لوگوں سے کریں. لیکن وہاں ایسا ہی خوف پھیلایا گیا ہے جیسے پہلے پھیلایا گیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ تھر کے جو واٹر ہے اس کا بھی ایشو جو ہے وہ ویسے کے تیسے زیادہ بگڑا ہے. ایسے انوائرمنٹ جو ہے اس کا بھی ایشو, جو آپ کلائمیٹ چینج ہے ویسے ہی گلوبل وارمنگ ہے, لیکن جنرلی ایشو جو انوائرمنٹ کا جو تھر پارکر کی جو کول ایریا تو ہے اس میں تو ہے, لیکن پورے تھر پارکر میں ابھی وہ خراب ہو چکا ہے, کیونکہ ماحول کا بگاڑ پورے تھر پارکر میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں اس میں ہماری رائلٹی جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. 22 ارب کہہ رہے ہیں کہ تھر فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں سندھ حکومت کے پاس ہیں, لیکن تھر کے لوگوں پہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں. بہت شکریہ اعجاز صاحب. جی حسین صاحب کو لیں گے, پھر یہاں سے لیں گے. بہت شکریہ. میرا نام حسین ہے. جی بہت شکریہ. میرا صرف یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہے کہ جیسا ڈاکٹر ماجد صاحب نے کہا کہ 30 سال پہلے جو ہے وہ کول کی انڈسٹری جو ہے وہ گلوبلی اس نے کافی بوم دکھایا اور پوری دنیا میں وہاں پہ کام ہوا, اور پاکستان میں اس پہ نہیں کر سکے. تو اب ٹیکنالوجیز چینج ہو گئی ہیں, نئی ٹیکنالوجی, ونڈ آ گئی ہے, سولر آ گئی ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ کسی زمانے میں ونڈو اے سی ہوتے تھے, اس کے بعد اس کی اگلی جنریشن آ گئی, پھر جو ہے وہ 2-in-1 اے سی آ گئے, پھر اب انورٹر اے سی آ گئے. ہمارا ضد یہ ہے کہ ہم ونڈو اے سی ابھی جو ہے اسی پہ چلیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ایک سمپل چیز ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی جو کہ سستی ہے, انڈیجینس ہے, کلین ہے, اور وہ بھی آپ کے اپنے ملک کی ہے, کسی اور جگہ سے آپ نہیں لے آ رہے. جیسے کہ جھمپیر ونڈ کاریڈور کا بات ہو رہی ہے, سولر کے پوٹینشیل کی بات ہو رہی ہے. تو ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ایسے بوٹل نیکس ہیں, کیا ایشوز ہیں کہ ہم اس پہ جو ہے وہ شفٹ نہیں ہونے دے رہے اپنی کمیونٹیز کو, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ 18 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو جھیلیں. گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنے فگرس ہیں کہ 6 کروڑ لوگوں کو انرجی ایکسیس نہیں ہے پاکستان میں. تو آپ یا تو انتظار کریں کہ بلینس آف ڈالر جو ہے وہ قرضے کی شکل میں آپ پہ آئے گا, آپ مہنگی بجلی خرید کریں گے, اور جو اس وقت ہم 50-60 ہزار بجلی کے بل جو ہے نا وہ بیٹھ کے بھر رہے ہیں, وہ ہم فیوچر میں اگلے 30 سال بھرتے رہیں گے, یا ونڈ اور سولر جیسی جو کلین اور سستی انرجی ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو مطلب اس میں یہ ہے کہ کچھ انٹرسٹ گروپ ہیں, آئی پی پیز کچھ ایسی بھی ہیں جو ہمارے ملک کے اپنے سرمایہ داروں کی ہیں, ڈیفینیٹلی لوکل اس میں انویسٹمنٹس ہیں. تو وہ گروپ بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں جو ہے ایمرج ہوں اور ہم اس پہ جو ہے وہ شفٹ ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بھی جو ہے نا وہ اس جسٹ انرجی ٹرانزیشن میں. تھینک یو ویری مچ حسین صاحب. یہاں سے بھائی اس طرف, یہ سیکنڈ رو میں. اپنا نام بتائیے گا. میں جی عطاء الرحمان ہوں اور میں سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہوں. ایک تو یہ تھر کا اسپیسیفک ایشو ہے. کبھی ریسنٹلی میں نے یہ پرائڈ کی ایک ڈاکیومنٹ تھی, پیپر جام شورو تھرمل پاور پلانٹ پہ, تو وہ بھی بڑی ہاریبل اس میں جو آئی ہیں آبزرویشنز انہوں نے دی ہیں کہ جو واٹر ریسورسز, ایک تو جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہو گیا, ان یوزیبل. دوسرا وہ
انڈس ریور سے پانی لے کے اور پھر اس کا ویسٹ واٹر واپس اس میں ڈال رہے ہیں، جس سے وہاں کی فش اور باقی جو ان کی لائیولیہڈ جڑی ہوئی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوئی ہے. خیر یہ تو ایک سائڈ نوٹ تھا. مین یہ کہ سول سوسائٹی کا رسپانس کیا ہے اس پہ، چونکہ میں بھی ریسنٹلی آئی ایم ڈوئنگ سم ریسرچ، تو میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے بعد. تو ایک زمانہ تو تھا کہ پاکستان میں ایک ریپریزنٹیٹیو تھا پاکستان این جی او فورم، اس کے چیپٹرز تھے. اس کے علاوہ بہت کیمپینز چلا کرتی تھیں، اور کوئی بھی ایشو ہو، وہ چٹیاری ڈیم ہو، مٹیاری، مطلب ہے جو بھی کوئی ہوتا تھا انوائرمنٹ کے حوالے سے یا ادر رائٹس کے حوالے سے، تو اس پہ بڑی ایک کنسالیڈیٹڈ وہ آتی تھی. اسی طرح میڈیا میں بہت رائٹ اپس آیا کرتے تھے کہ جی اگر کہیں اس طرح کی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا کوئی ایشو ہے یا کوئی آ رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا کرتا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ پچھلے 1-2 دہائیوں سے جو گورنمنٹ نے وہ کافی سول سوسائٹی کو ٹوتھ لیس کیا. اس میں ایسی لیجسلیشن لے کے آئے ہیں کہ وہ کافی انڈرمائن ہو گئیں. اور صرف گورنمنٹ نہیں بلکہ جو ڈونرز ہیں ہمارے کہ جنہیں سپورٹ کرنی چاہیے تھی، وہ بھی مطلب ہے کہ ایک تو فنڈنگ کا کرنچ ہے، اور پلس انہوں نے بھی اتنے شارٹ ٹرم فنڈز دے رہے ہیں کہ کوئی چیز آپ جو ہیں وہ لانگ ٹرم بیسس پہ نہیں کر سکتے جو ریکوائر ہیں. بالکل. کلائمیٹ چینج ہو جائے، آپ کا یہ انوائرمنٹ کے ایشوز ہو جائیں یا باقی سارا جو ہے. تو وہ میں چاہوں گا کہ یہ سٹیزن فورم کے حوالے سے یہ باقی دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا اس اسپیسیفک ایشو کے حوالے سے کیا رسپانس ہے سول سوسائٹی کا ایز اے ہول. جی تھینک یو جی. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر یہ جو تھر فاؤنڈیشن کا ذکر کیا بھائی صاحب نے، ہماری کافی ایسی، جیسے کہ ہمارے ایریا میں تھردیپ ایک بہت بڑی این جی او ہے. مختلف کارپوریٹ سیکٹر کی جو کمپنیاں ہیں وہ تھرڈ پارٹی کسی این جی اوز کے تھرو وہاں کے سی ایس آر کے فنڈس وغیرہ خرچ کرتی ہیں. تو سب لوگوں کا یہ تھا بھائی یہ بڈنگ کریں گے، بڈنگ میں پارٹیسپیٹ کریں گے، کوئی مقامی تنظیم آئے گی. لیکن اس وقت کا جو سی او صاحب تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ تھر فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی اس لیے تاکہ ٹیکسز کے پیسے بھی بچائیں، اور پھر اور بھی جو کمپنی آئیں گی ان سے بھی وہ جو سی ایس آر کا فنڈ لے کے تھر فاؤنڈیشن کے حوالے سپرد کریں گے. یعنی کہ خود وہاں کا اس وقت بھی جو اینگرو کا جو بلاک 2 ہے اس کا جو جی ایم ہے، جو منسٹر جو تھا انرجی کا وہ چیئرمین تھا، وہ سیکریٹری تھا، پیسے ان کے پاس ہے. تو انہوں نے تو کسی کو، ہاں کچھ سول سوسائٹی کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کچھ اس پہ بات چیت کی تو ان کو اٹھا کے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا. اب ہم نے یہ جو اپنا ٹی سی ایف بنایا وہ اس لیے کہ بھئی ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، یہ ایک کامن ایشو ہے اور ہم سب کے لیے نقصان دہ. تو جو لیگل مطلب وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہے، یا جو بھی ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کے سامنے رکھے. جیسے ہمارے یہ دوست گزشتہ مہینے گئے سپا کے ڈی جی سے ملے کہ سر یہ سچویشن، تو اس نے کہا کہ مجھے تو گراؤنڈ ریئلٹیز کا یہ پتہ نہیں، ہمارے تو لوگ کریں کہ سب ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے کیسے؟ آپ وزٹ کریں، آپ دیکھیں. ہاں پیپر ورک تو ان کا ہے، جس میں جیسے بدر صاحب نے کہا کہ بھئی وہ جو گڑھے بن رہے ہیں جہاں سے انہوں نے اب ایک کان ایسی ہے جو 100 اسکوائر کلومیٹر جسے کوئلہ سرا نکالا گیا، اب وہ گڑھا وہاں پڑا ہے ویسے کہ ویسا. اگر وہ لیز پہ زمین لی گئی ہوتی تو وہ ریسٹور بھی ہو جاتا، اب وہ نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں سول سوسائٹی کو آنے ہی نہیں دیا، اس کو ڈرایا گیا. پھر انہوں نے اپنے یہ جتنے بھی وسائل ہیں، جیسے اعجاز صاحب نے کہا 22 ارب روپے ابھی بھی وہاں پڑے. اب ہمارے جتنے بھی ایم پی اے ایم این اے وہاں کے تھر بیسڈ ہیں ان سب کو تھرکول بورڈ کا ممبر بنایا، اس لیے تاکہ ان پیسوں کو کوئی کسی جگہ لگانا ہے. اگر یہی پیسے، جیسے لائٹننگ کی بات کی، یہ جو الیکٹریکل ڈیٹیکٹر ایک راڈ لگتی ہے آس پاس کے جو گھرانے ہیں ان میں اگر یہ لگا کے دیں، اس سے بھی یہ لائٹنگ والا ایشو جو ہے نا ایک ریزالو ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں پانی کے حوالے سے. جو پانی گوڈانو میں جا رہا ہے، گوڈانو جو ہے وہ رن آف کچھ کے بالکل برابر میں ہے. رن آف کچھ جو ہے وہ سمندر آہستہ آہستہ
अपनी सतह जो है ना समंदर की कम होती गई, तो वो बिल्कुल वहाँ पानी कभी कभी जब चांद की 13वीं 14वीं की रात होती है 1-2 फुट तक पानी आ जाता है। अब ये रिजर्वायर जो ना रेत में सीपेज पानी की स्पीडी होती है, जो क्ले डस्ट होती है ना उसमें पानी की सीपेज इतनी नहीं होती है, सिल्ट बीच में बन जाती है, एक किस्म का दीवार या तय बन जाता है। लेकिन रेत में स्पीडी वो हो जाता है। हमें खदशा ये है कि मैं अब्बास साहब से भी इस पर कमेंट्स लूँगा, हमें खदशा ये है जिस तरह से समंदर ने बदीन और ठट्टे की ज़मीनें पाली हैं, तो वो ये जो गोडानो डैम की वजह से वो सीपेज समंदर वाला भी ज़ेर ज़मीन आ जाएगा और हमारी बाकी जो ज़मीन है ना उसमें वो तबाह हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया साजन साहब। और इस पर आप क्या मुख्तसर बात करना चाहेंगे या वी कैन मूव फॉरवर्ड? थैंक यू। और आपने बिल्कुल जो है वो खदशा सही ज़ाहिर किया है, सिविल सोसाइटी का जो स्पेस श्रिंक हो रहा है, इसका तो इतना इशू है कि उस पर एक अलग नशिस्त रखी जाए। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हमारी बहन जो है वो थर से आई हैं, अगर 1 मिनट वो थर की ख़वातीन के मसाइल पर बात करें और अपना मुद्दा रखें तो फिर हम जो है वो कंक्लूडन सेशन पर जाएंगे। जी, मैं थर सिटीज़न फोरम में मेंबर हूँ और थर पार्कर में जो अभी तक बातें हो रही हैं थर कोल प्रोजेक्ट के, तो उससे शायद 60% जो मुतासिर है वो वहाँ की थर की फ़ीमेल है, क्योंकि एक तो वहाँ उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं थर पार्कर की औरत, और जो उनके मसाइल है वो एक तो सिक्योर्ड नहीं रही है। पहले वो आज़ाद होती थी, अब वो सिक्योर्ड नहीं है। मैं अकेली जाती थी, खेती बाड़ी का काम करती थी, पानी भरनी, लेकिन अब वो जो बाहर के लोग वहाँ पर आ गए तो वो घर से अकेली बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि जो वहाँ के जो काम काज है वो थर पार्कर की फ़ीमेल 80% अगर देखा जाए एग्रीकल्चर के काम में, पानी भरने से लेकर घर के काम काज को देखने के लिए वो थर पार्कर की फ़ीमेल ही करती है। लेकिन अब वो अनसिक्योर्ड हो गई है, वो घर से बाहर अकेली नहीं निकल सकती है, और उसके हेल्थ के भी इशू हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे इशू हैं, क्योंकि वो मेल नरिश्ड होती हैं, वहाँ फैमिली प्लानिंग नहीं है, उनके बच्चे वो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पीछे जो भाई हैं, जी बिल्कुल। मेरा नाम आफ्ताब आलम है और मैं वकील हूँ बाय प्रोफेशन। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जितना बड़ा ये इशू है, यकीनन जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो पॉलिसी मेकर्स के साथ भी इंगेज होंगे, तो क्या अभी तक उनकी तरफ से या पॉलिसी मेकर्स की तरफ से कोई रिस्पांस, कोई रिएक्शन आया है, या अभी तक वो इंडिफरेंट है टुवर्ड्स द इशू, या वो कहते हैं कि ये इशू ही नहीं है? ये जो TCF के साथ ही बैठे हैं, ये इस हवाले से अगर जवाब देंगे। जी, पॉलिसी मेकर्स के साथ मैम एक मेरी सजेशन है कि पॉलिसी मेकर्स के साथ साथ चलें वो इलेक्टेड नुमाइंदों की, जैसे सर ने बात की कि वो खुद ही स्टेक होल्डर था वहाँ पे, तो एक सेट उधर बैठा हुआ है चाइना में, कुछ कराची में बैठे हैं, कोई इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो मतलब मेरी एक सजेशन भी है, एक सवाल भी है इसमें कि क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी साइड पे अप्रोच किया गया इस फोरम से, या अदरवाइज़ किसी भी फोरम से मेरी नज़र से नहीं गुजरा? पहले जी जुडिशरी साइड पे इसी से शुरू करते हैं। थर के जो लोग हैं, गोडानों का जिक्र हुआ है जहाँ पे कोल माइनिंग का पानी जो है वो निकाल के कोल माइन से डंप किया जाता है। वहाँ के लोगों ने कई साल पहले सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन की, और वो सिंध हाई कोर्ट का जो मीरपुर ख़ास सर्किट है वहाँ पे की गई। वहाँ पे एक बहुत मशहूर जज थे, नेमतुल्लाह फुलपोटो उनका नाम है, आप लोग जानते होंगे। वो मकामी इस तरह की इश्यूज़ बड़े एक्सेप्ट कर लेते थे, और काफ़ी उनकी ऐसी जजमेंट्स आई हैं जो मकामी लोगों के इंटरेस्ट्स को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। तो थर के लोगों ने भी सोचा हमदर्द जज है, सिंधी जज है, हमारी बात सुनेगा, जाके हम इसके सामने पेश हो जाते हैं। पेश हो गए, वो 2-3 पेशियाँ हुई, तो वो जज साहब के ऊपर पता नहीं कहाँ से गैब से उनको प्रेशर आया, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं सुनूँगा। तो वो सुनने के कुछ अर्सा बाद उन्होंने वो हैदराबाद में भेज दिया। हैदराबाद के सर्किट में उसके ऊपर एक जो कोर्ट था उसने कमीशन बना दिया। कमीशन ने जाके थर के अंदर मुआयना किया, उन्होंने मुआयना करके कहा कि ये थर के लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी वायलेशंस हैं, पानी जो है वो कंटेमिनेटेड है, और पानी जो है वो इस तरह से अनसेफ तरीके से डिस्पोज़ किया जा रहा है, इससे बस्तियों को भी ख़तरा है, एग्रीकल्चर को भी ख़तरा है, लाइव स्टॉक को भी ख़तरा है, सारा कुछ आके कह दिया। और साथ में कमीशन ने ये भी कह दिया कि ये चीज़ें आप ठीक करें, इसमें
کورٹ نے کہا جی اچھا ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے کیونکہ پتہ نہیں کس کا پریشر تھا. تو وہ حیدرآباد سے کیس چل کے کراچی پہنچ گیا. کراچی میں اس پہ پھر ڈبل بینچ بیٹھا. ڈبل بینچ نے 1.5 سال ہیئرنگ کی. ڈبل بینچ نے کہا جی گرانوں کے پانی میں کوئی پرابلم نہیں, گرانوں کا پانی بالکل صاف ہے. کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کا نام ہے IUCN. IUCN نے 2019 میں ایک رپورٹ دی. انہوں نے کہا جی کہ گرانوں کا پانی اتنا صاف ہے کہ جو پاکستان میں پرندے آتے ہیں مائیگریٹری برڈ, وہ وہاں پہ ٹھہرنے کا ایک نیا ان کا ٹھکانہ بن گیا. اور گرانوں کے پانی میں فشنگ ہوتی ہے. تھر کے لوگ تو جنہوں نے صحرا میں کبھی فش ہو سکتی ہے, تو تھر کے لوگوں کے لیے تو یہ نعمت بن گئی کہ صحرا میں فش پیدا ہو. میں نے نہیں کھائی انفارچونیٹلی. میں نے وہ مرے ہوئے 1-2 پرندے دیکھے ہیں اور کچھ سڑی ہوئی مچھلیاں دیکھی ہیں اور کچھ ٹوٹی ہوئی کشتیاں دیکھی ہیں وہاں پہ. تو وہ کیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا, ڈسمس ہو گیا سندھ ہائی کورٹ سے. اب 1 سال سے پچھلے سال سپٹمبر 2023 سے وہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. لگے گا یا نہیں پر لگے گا ہمیں پتہ نہیں. دوسرا اسی طرح کا ایک کیس اسی طرح ابھی ہوا ہے. وہ ایک اور جگہ ہے, اس کو کہتے ہیں میگھے جو تڑ. تو میگھے جو تڑ کے اندر جو پانی نکلتا ہے پاور پلانٹ سے, جو ویسٹ واٹر ہوتا ہے, اس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے 2000 فیٹ انڈر گراؤنڈ. تو وہ لوگوں نے کہا یار یہ ہمارا نیچے جو زیر زمین پانی ہے یہ تو سارے کا سارا آپ تباہ کر رہے ہیں, ہماری اگلی نسلیں بھی کیا پئیں گی. تو وہ میر پور خاص سرکٹ میں دوبارہ چلے گئے. وہ کیس وہاں پہ چلا. جج صاحب نے وہاں پہ انسپیکشن کے لیے اسسٹنٹ رجسٹرار آف دا کورٹ کو بھیجا. ہمارے بھی دوست اس کے ساتھ گئے, جا کے سارا معائنہ کرایا. جج صاحب نے فیصلہ یہ دیا کہ سوری یہ میری جیورسڈکشن میں نہیں آتا, آپ انوائرمنٹل ٹریبیونل میں چلے جائیں. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. جہاں تک پالیسی میکرز کا تعلق ہے, پالیسی میکرز ہمارے کس کا ذکر کریں, یعنی سندھ حکومت کا ذکر کریں جو کہ 53% مائن کے اندر شیئر ہولڈر ہے SECMC کی جو بلاک 2 کے اندر ہے, یا ہم فیڈرل گورنمنٹ کا ذکر کریں جس نے جا کے CPEC کے معاہدے کیے اور بلاک 2 کی مائن جو ہے انہوں نے CPEC کے معاہدے کے تحت شروع کی اور وہاں پہ شنگھائی الیکٹرک کو لے کے آئے. یا ہم پارلیمنٹیرینز کی بات کریں جو کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کے سامنے اگر تھر کول کا ذکر کریں تو وہ کہتے ہیں نا اس کا ذکر نہیں کرنا, یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. مگر آپ اس کو اگر ایک بہت سیریس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پورے پاکستان میں نیریٹو کیا ہے؟ پورے پاکستان میں نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان کی جو انرجی سیکیورٹی ہے اس کے لیے تھر کول بہت ضروری ہے. اگر تھر کول نہیں ہوگا تو پاکستان کی انرجی سیکیورٹی ختم ہو جائے گی. مگر اگر آپ فگرز دیکھیں تو فگر یہ ہیں کہ 45,000 میگا واٹ بجلی پاکستان پیدا کرتا ہے. اس 45,000 میگا واٹ میں سے صرف 2,600 میگا واٹ بجلی تھر میں پیدا ہوتی ہے. پاکستان ٹوٹل بجلی میکسیمم جو یوز کرتا ہے 3,200 میگا واٹ یوز کرتا ہے. اگر وہ آپ تھر کی بجلی نکال دیں سارے کی ساری اس پاکستان کے, تو اس کے باوجود بھی پاکستان کی ضرورت سے بجلی پہلے ہی موجود ہے. مگر نیریٹو کیا ہے؟ آپ اخبارات دیکھ لیں, ٹیلی ویژن دیکھ لیں, اسمبلی کی سپیچز دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں کہ تھر جو ہے وہ ہماری انرجی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے, اس کے علاوہ ہم بچ ہی نہیں سکتے. تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت اسٹرانگ نیریٹو ہے. اس کے اگینسٹ جدوجہد لوگوں کی جاری ہے, لمبی کہانی ہے. اس طرح کے کئی سیشنز لگیں گے ساری کہانی تفصیل سے بیان کرنے کے لیے. بالکل. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہ ہمارا جو جھمپیر ونڈ گھارو ونڈ کوریڈور ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی 47,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے, جبکہ پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ 32,000 میگا واٹ ہے. تو صرف اگر ہم اس کو ہی ٹیپ کریں تو کافی ہو سکتا ہے. مگر اگر ہم تھر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو تھر کا پورا صحرا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور سولر انرجی کو ہم بہت ٹیپ کر سکتے ہیں. وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. اگر اچھا چلیں اچھا ٹھیک ہے جی. اب بریفلی کنکلوڈ کروں گا. آئی بلانگ فرام اپر تھر چولستان جس کو ہم بولتے ہوتے ہیں. آپ اپنا نام بھی بتائیں. میرا نام جہانزیب ہے. ایم اے اسٹوڈنٹ آف IR. یہ ایشو کیونکہ میری مدر نے اس پہ بہت کام کیا ہے تو اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. نام بتائیں. ڈاکٹر فوزیہ UNDP کے تھرو جو ہے نا وہ کام کرتی رہی ہیں. تو میرا جو ہے نا جواب یہ تھا سسٹینیبل انرجی کی طرف کہ ہمارے ہاں بھی کم و بیش ایک جیسے حالات ہیں. جیسے ساجن صاحب نے بولا ہے کہ ارتھ کوئک کے شاکس آتے ہیں تو آفٹر شاکس بھی آتے ہیں. تو آفٹر شاکس ہم لوگوں نے بھی دیکھے ہیں. بایو ڈائیورسٹی, برڈز مائیگریشن یا کنٹیمنیشن آف واٹر, کیونکہ وہاں پہ پانی لوگ اور جانور ایک ہی جگہ سے پیتے ہوتے ہیں. یہ وہاں کا مطلب کلچرل نارم ہے وہاں کا, کیونکہ وہاں پہ اس طریقے سے واٹر سپلائی کمپنیز نہیں ہوتی ہے. سیکنڈ دا تھنگ از دیٹ
کہ شفٹ کی بات ہوئی تھرکول سے رینیویبل انرجی کی طرف. قائد اعظم سولر پاور پلانٹ جو ہے وہ بھی رینیویبل انرجی کی ایک فارم ہے, لیکن سیم چیز ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو ایک واٹ بھی نہیں مل رہا. اینڈ دا ادر تھنگ از دیٹ کہ لاسٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, جو پالیٹکس بھی چلاتی ہے, بحریہ بھی چلاتی ہے, ڈی ایچ اے بھی چلاتی ہے, انہوں نے 30,000 ایکڑ اور مانگ کے چولستان کے اندر وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا وہ پلیج کیا ہے کہ وہ آپ جو ہے یہاں سے موو آؤٹ کریں, ہم جو ہے یہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر ہم کیسے کسی سلوشنز کی طرف جائیں گے؟ جی بالکل. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دامن پر کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو ناؤ وی آر کمنگ ٹورڈس اور کنکلوڈنگ سیشن, اور کنکلوڈنگ سیشن میں اپنے سارے جو ہے وہ پینلسٹ سے وے فارورڈ پر بات کروں گی. کوئی ایک مین ریکمنڈیشن آپ کی طرف سے کیا ہوگی؟ تو بدر صاحب سے اسٹارٹ کرتے ہیں. میری تو ریکمنڈیشن کی لسٹ لمبی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں ایک اگر کرنی ہے تو فوری طور پہ آپ کول ایکسپینشن کے تمام پروجیکٹس جو آپ کے تمام منصوبے, تمام اسکیمیں ختم کر دیں. جتنی مائننگ ہو چکی ہے اتنی مائننگ کو آپ رکھیں, جتنی پاور پروڈکشن آپ کر چکے ہیں وہ کریں. اس کو بھی اور ریکمنڈیشنز میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کو بھی آپ فیز آؤٹ کریں, مگر فی الحال جتنا جو کچھ نقصان آپ نے کرنا تھا کر لیا, اس پہ روک دیں, اس سے آگے آپ نہ بڑھیں. تھینک یو. جی ماجد. میں اصل میں بدر صاحب سے تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے جانا چاہوں گا, اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ گورنمنٹ کو بھی اس پہ دیکھنا چاہیے, کنسیڈرنگ جو گلوبل ابھی پوزیشن آ رہی ہے کہ کول مائننگ کو بند کریں. وہ کہیں گے کیسے کریں؟ تو ایک ابھی نیا انیشیٹو ہے, ایک پرانا انیشیٹو تھا کاربن کریڈٹس کا, جو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پاکستان نے مینگروو فارسٹ لگایا, اس سے پیسے بنائے. تو ابھی ایک نیا انیشیٹو آیا ہے, دیٹ از کالڈ کول ٹو کلین کریڈٹس, CCI, اور اس میں آپ کو کول نہ نکالنے کے پیسے ملتے ہیں. تو ود پاکستان کول ریزرو پاکستان کلیم کر سکتا ہے جی ہم 175 بلین ٹنز آف کول ہم نہیں نکال رہے, ہمیں ایکس اماؤنٹ آف پیسے آپ اس کی مد میں دیں, اور اس پیسے کو آپ اس ایریا کی ڈیولپمنٹ میں لگائیں, ادھر کے لوگوں کے لیے بیٹرمنٹ کے اپرچونیٹیز بنائیں. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ساجن آپ کی طرف ایک کی ریکمنڈیشن. شکریہ. میری طرف سے یہ ہے کہ جو پانی وہاں سے نکل رہا ہے اس وقت رائلٹی کے جتنے پیسے 22 ارب روپے ہیں, تو فوری طور پہ اس واٹر کو اگر ٹریٹ کیا جائے, ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے, تو وہ پانی پینے کے استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے, اس سے کھیتی باڑی بھی کی جا سکتی ہے, ان کے مال مویشی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کسی حد تک ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اس پانی کو جو نا ہم ری ٹریٹ کریں, اس طرح سے نہ چھوڑیں تاکہ وہ اور باقی ایریاز کو وہ کنٹامینیٹڈ کرے. جی بہت شکریہ ساجن. ڈاکٹر حسن عباس کے پاس آئیں گے. ادی میں آپ سے خواتین کے حوالے سے ایک ریکمنڈیشن ضرور لوں گی. ہمارے پینل میں آپ نہیں ہیں مگر یو آر ویری مچ آن بورڈ. جی دیکھیں, میری جو ریکمنڈیشن ہے وہ پالیسی میکرز کے لیے ہے. پالیسی میکرز مسٹ انڈرسٹینڈ دا گلوبل ٹرینڈز اینڈ گلوبل مائنڈ. آپ ٹرینڈز کو مس کر جائیں گے تو یو ول میک ڈیسیژنز جس سے ہماری آنے والی نسلیں ایک صدی تک سفر کریں گی. ٹرینڈ کیا ہے؟ رینیویبل انرجیز, اور رینیویبل انرجی کا جو ماڈل ہے ہم اس ماڈل کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کنسنٹریٹڈ انرجی کے ماڈل سے. کنسنٹریٹڈ انرجی کا ماڈل کیا ہے کہ ایک کنسنٹریٹڈ انرجی آپ پروڈیوس کرتے ہیں ایک جگہ کے اوپر, اور پھر اس کو گرڈ کے ذریعے آپ اس کی ترسیل کرتے ہیں, چاہے وہ ڈیم ہو, چاہے وہ کول پاور پلانٹ ہو, چاہے وہ نیوکلیر پاور پلانٹ ہو. اب دنیا بدل رہی ہے, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اور اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ بیفور یو نو اٹ ول بی دیئر آن یور ہیڈ آلریڈی. میری مراد سولر انرجی سے ہے. سولر انرجی از ڈیموکریٹائزنگ پاور. یہ میں ٹرم استعمال کر رہا ہوں, ڈیموکریٹائزیشن آف پاور.
جس طرح سے انٹرنیٹ نے انفارمیشن ایکسیس کو ڈیموکریٹائز کیا ہے. اب وہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان نہیں ہے جس سینسر کے بعد جس سے ہم نے بچپن میں صرف یہی 2 میڈیا دیکھے تھے. لیکن اب آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنی مرضی کے چینل سے اپنی مرضی کی خبر ڈھونڈ لیتے ہیں. اسی طرح سے ڈیسک ٹاپ پرنٹنگ نے ڈیموکریٹائز کیا ہے آپ کی بہت سی چیزوں کو. واٹس ایپ سوشل میڈیا نے آپ کی اور مطلب ہے کہ آپ کی وائس کو ڈیموکریٹائز کیا ہے. تو اسی طرح سے جو سولر انرجی ہے دیٹ از ڈیموکریٹائزنگ پاور. یو کین جنریٹ یور اون پاور وین یو وانٹ اٹ, ویئر یو وانٹ اٹ, ہاؤ مچ یو وانٹ اٹ. یہ چیز بہت تیزی سے آ رہی ہے. بفور یور نیکسٹ کول پاور پلانٹ از اپ اینڈ رننگ, before your next dam is up and running, there will be no clients maybe 10 to 15 years from now to This buy your power. recommendation is for the community. This is for the this is community will do it. This is for the policy makers. They should not make the decisions which are not in line with the global trends. ان کو یہ چیز پڑھنی ہے. کوڈک کی مثال ہے. کوڈک نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل جو کیمرہ ہے نا یہ تو ٹوائز ہیں, وی ڈونٹ میک ٹوائز. اور یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی آئی تھنک 1997 میں. آپ گوگل پہ چیک کر لیجیے کب کی تھی. ان کے سی ای او یا کسی بڑے نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وی ڈونٹ میک ڈیجیٹل کیمرا بیکاز ایٹ کوڈیک وی ڈو سیریس فوٹوگرافی اینڈ وی ڈونٹ میک ٹوائز. I think in 2005 they were going bankrupt because they did not get into digital. تو اس طریقے سے دیکھیں یہ ٹرینڈس کو ریڈ کرنا, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اکارڈنگ ٹو گلوبل ٹرینڈس ڈیسیژن کرنا. آپ آج ایک غلط ڈیسیژن لے کے آج سے جس کسی نے بھی یہ ڈیسیژن لیا کہ جی ادھر تھار کا کول نکالا جائے, دیٹ واز کانٹرری ٹو گلوبل ٹرینڈس. اور آج کمیونٹی بھی سفر کر رہی ہے, ہم بھی سفر کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہماری اکانومی بری طرح سے سفر کرے گی. دی اونلی پرسنس who will not suffer and who will benefit from this are probably the ones جو کہ اس وقت آئی پی پیز کی مد میں اور کوئلے کی مد میں بیچ بوچھ کے تو وہ کھا رہے ہیں. ادروائز it's not good for the country, it's not good for the community. Thank you very much. Thank you for this recommendation. آخری recommendation ادی سے. ہاں میری ریکمنڈیشن میڈم یہ ہوگی کہ تھر پارکر کی جو فیمیلس ہیں یا گرلس ہیں ان کے لیے ایجوکیشن ہونا لازمی ہے. تو ایجوکیشن پہ بھی کام کیا جائے تھر پارکر میں جو مسٹ ہے ان کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اور بہت شکریہ فار دا ریسپیکٹیبل پینلسٹ اور آپ سب لوگوں کا یہاں آنے کے لیے. اور یہ جو بڑی گفتگو رہی پرمغز قسم کی اور کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ہم یہاں سے آج لے کر جا رہے ہیں اسی کنکلوڈنگ ریمارکس کے ساتھ کہ دنیا بدل چکی ہے, نہ یہ کہ بدل رہی ہے. تو تھر بالکل بدلے گا پاکستان مگر اپنی رینیوبل اور گرین کلین انرجی کے ساتھ. جب ہم جسٹ انرجی ٹرانزیشن کی بات کرتے ہیں تو توانائی کی تبدیلی ضروری ہے مگر وہ منصفانہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا.